السلام علیکم، پاک افیز میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ نہ جانے ایسا کیوں دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں خوف و ہراس کے پھیلاؤ کے سلسلے میں فیز 2 پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے، چونکہ جب رجیم چینج کے بعد پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں آئی اس کے بعد جو خوف و ہراس کی فضا میں یکدم تیزی سے اضافہ ہوا، جس کی زد میں آ کر شہید ارشد شریف سمیت لاکھوں پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بہرحال ناظرین، اب اس وقت جو صورتحال ہے، یہاں ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کی جلا وطنی کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، وہاں ایک سیاسی جماعت کی جانب سے ایک مخصوص بیانیہ ایجنڈے کے تحت جو کچھ سیاسی عدم استحکام اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو رہا ہے، وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ خاص طور پر ناظرین، اس وقت جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ونگ ہے وہ کافی ایکٹیو ہے۔ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی ہے، اس حوالے سے چند حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، معلومات کے مطابق سوشل میڈیا ونگ جو ہے نون لیگ کا، ان کو یہ 35-40 جو پروکسی جرنلسٹ ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے لانچ کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس وقت جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، جو مذہبی شدت پسندی ہے، اس کو مزید تقویت دینے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اپنے سیاسی ناقدین کے خلاف اب مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے لیے پوری طرح تیاریاں مکمل ہیں۔ ذرائع کا اس حوالے سے دعویٰ ہے کہ جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ونگ ہے، اس میں انفارمیشن منسٹری کے کافی جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ بھی اس ونگ کا حصہ ہیں، اور کچھ پرتشدد واقعات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیڈ صحافیوں کے ذریعے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، جہاں دوسری طرف جو لاہور اور پشاور میں واقعات رونما ہوئے، جس طرح میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا، اس کی پراپر شفاف تحقیقات ہونا چاہیے، لیکن اس تحقیقات کے اعلانات ہوئے، لیکن وہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے جس طرح پکڑ دکڑ شروع کی گئی، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اب تک کوئی منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا تو وہ اس کے استعفے کا مطالبہ جو ہے وہ سامنے آ جانا تھا، آئی جی کو تبدیل کیا جانا تھا، کمشنر کے خلاف کارروائی کی جانی تھی۔ لیکن یہ جو کچھ لاہور اور پشاور میں ہوا، اس کے تمام تر کے جو محرکات ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ ان کی تو نشاندہی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ اور پولیس کے افسران ہیں، جن کی اب تک کھل کر نااہلی سامنے آ چکی ہیں، کہ اب جو پنجاب پولیس کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ پہلے لوگ ماڈل ٹاؤن میں اکٹھے ہوئے، پھر وہاں سے کینٹ کی طرف ایک جو ہے وہ ہجوم کی صورت میں وہاں پر گئے، تو اس دوران سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور کی انتظامیہ، لاہور کی پولیس کہاں تھی، وہ کیا کر رہی تھی؟ اب جو تحقیقات اس حوالے سے ہو رہی ہیں، تو یہ مناسب ہے کہ یہ جو لاہور پولیس کی اس وقت وقوع کے روز جو وائلنس کا ریکارڈ ہے، اس کو بھی قبضے میں لیا جاتا، اس پر بھی تحقیقات ہوتی، آئی جی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا۔ لیکن ناظرین، ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ شفاف تحقیقات تو درکنار، لیکن جس طرح تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ پکڑ دکڑ شروع کی گئی، اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیٹر وزیر اعلیٰ ہے، غیر قانونی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیئر ٹیکر، تو کیا یہ استعفیٰ دیں گے؟ ان سے استعفیٰ مانگا جائے گا، یا ایسے ہی یہ ایک عامر کی طرح جو ہے وہ رول کرتے رہیں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام تر جو پاکستان کی اس وقت داخلی صورتحال ہے، جس سے بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ شدید اضطراب میں مبتلا ہے۔ یہاں ایک طرف جو پراپرٹی ڈیلرز کی جانب سے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پر جو لاہور میں ہوا، جو اب تک فوٹیج سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان غلط ہے تو پھر آپ کو انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آنے دینا مواد سامنے، دیکھیں کیا کچھ سامنے آ رہا ہے۔ اب تک جو فوٹیج سامنے آ رہی ہیں، جس طرح خواتین کی بے حرمتی کی گئی، خواتین کو گھسیٹا گیا لاہور کی سڑکوں پر، تو اس پر مجھے ناظرین وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ ایک روئی سی دی پنجاب دی، تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تین وارث شانو کہن، اٹھ درد منداں دے وارثا ویکھ اپنا پاکستان۔ بہرحال ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے نہایت ہی افسوسناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، چونکہ شہریوں میں کافی خوف و ہراس ہے، خاص طور پر جن خواتین کو حراست میں لیا گیا، سیاسی رہنماؤں کی جو خواتین تھی، گھریلو خواتین، اب کسی
ایک خاتون کے خلاف فنانشیل کرپشن کے ایویڈنس ہوں تو اس کو کوئی تحقیقاتی ادارہ حراست میں لے، وہ تو سمجھ آتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ یہ فنانشیل کرپشن کے الزامات ہیں۔ اگر اب 3 MPO کے تحت اگر کسی کارکن کو، کسی رہنما کو گرفتار کیا گیا ہے، خاص طور پر شہریار افریدی کو جس طرح حراست میں لیا گیا، چلیں آپ شہریار افریدی کو حراست میں لیں، لیکن ان کی اہلیہ کو جس طرح حراست میں لیا گیا تو ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی، جن خواتین، جن فیملیز کے گھروں میں گھس کر اس طرح بچوں کے سامنے اذیت ناک طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، تو ان بچوں کے جو دماغ ہیں، جو مائنڈ ہیں، وہ اب ساری زندگی کے لیے ایک قسم کے وہ خدا نخواستہ مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، ان کے جو سوسائٹی پر اثرات ہیں۔ تو میرے خیال میں اب بظاہر جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، شفاف تحقیقات ہوگی۔ بھائی شفاف تحقیقات ہونے سے پہلے آپ نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کی جائے گی، کسی کے گھر اب مزید اس طرح نہیں گھسا جائے گا؟ بھائی جان، آپ نے تو اپنے عزیز و اقارب کو نہیں چھوڑا، آپ نے تو اپنے رشتہ داروں کے گھر جس طرح پولیس بھجوائی اور جس طرح ایک روایتی انداز میں ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوتے تھے تو جو کروانے والا ہوتا تھا وہ کہہ رہا ہے میں تو ملک سے باہر تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے بھی وہی پنجاب والا روایتی طریقہ کار اختیار کیا کہ یہ واقعات ہوئے، سارا کچھ ہوا، آپ اور آئی جی جو ہے آپ نے کہا جی ہم تو ملک میں تھے ہی نہیں، ہم تو سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ تو جناب اگر آپ جہاں بھی ہیں لیکن تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی ہے، اور اس پہ کوئی بھی خدا نخواستہ صورتحال اختیار کرتی ہے تو اس کا کل آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ چلو یہاں پر تو آپ خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے، لیکن کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی ہم نے پیش ہونا ہے، قبر میں بھی جانا ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نہایت ہی افسوسناک ہے، لیکن اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر کے ساتھ یا کسی بھی جو سیاسی جماعت کا لیڈر ہے اس کے خلاف میرا خیال نہیں کہ زیادتی ہونی چاہیے۔ رول آف لا کے لیے جو بھی قانون کے مطابق جن لوگوں کی وہاں پہ موجودگی CDRs میں، جو فینسنگ میں اس طرح کے پرتشدد جو واقعات ہوئے ہیں وہاں پر جن کی لوکیشن آ رہی ہے، جو ذمہ داران ہیں ان کو بالکل کٹہرے میں لائیں، پکڑیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انتظامیہ، پولیس کے لوگ ہیں، یہ کہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو نااہلی کا جو مظاہرہ کیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی تمام تر ذمہ داری بھی جو ہے وہ اس غریب عوام کے کھاتے میں ڈالنی ہے؟ تو لہٰذا اس تمام تر جو اس وقت صورتحال ہے میرا خیال میں اس پر جو بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہیں، اس پر تمام سٹیک ہولڈرز کو، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل اور قومی سلامتی کے جو اجلاس ہوا اس میں بھی مذاکرات پر زور دیا گیا، تو اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر صبر و تحمل، برداشت، بردباری سے کام لینا چاہیے۔ اور اس وقت جو پاکستان میں خوف و ہراس کی فضا ہے، خاص طور پر میں دوبارہ کہوں گا خواتین اور بچوں کے معاملے پر، جو اس وقت گھر گھر میں ایک عجیب سی سچویشن نے جنم دیا ہے، تو اپنی سیاسی جماعت کو بچانے کے لیے، اپنی جو فنانشیل کرپشن ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس طرح میرے خیال میں پاکستانی عوام کو دبا کے رکھنے کی جو خواہش ہے، جو آپ کے اندر تقویت پکڑ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آج کے جدید دور میں یہ ممکن ہے کہ آپ ایک بادشاہ کی طرح، ایک ڈکٹیٹر کی طرح کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ملک میں پبلک کو اس طرح دبا کے رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، جو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو اوورآل سچویشن ہے پاکستان کی، جو اکانومی کی ہے، وہاں پر بزنس مین کمیونٹی جیسے میں نے پہلے کہا شدید اضطراب میں مبتلا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے IMF کو دیکھ لیجئے، اس کے ساتھ جو حکومت کی اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی IMF کی یا کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی تو 6 7 8 ماہ ہو گئے، ہم چل رہے ہیں، سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں۔ آپ فیصل آباد، اسلام آباد انڈسٹری ایریا میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو فیکٹری مالکان ہیں، یعنی کہ مخیر حضرات جو ہے وہ اس تعداد میں موجود ہیں، جس طرح وہ لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اصل میں جو پبلک کو اس وقت اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے وہ سیاسی
عدم استحکام نے مبتلا کر رکھا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ صورتحال پر جو تمام تر جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی، اس حوالے سے جو جنم لینے والے سوالات ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں ایک طرف ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی جلا وطنی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہے، کارکنوں کو، رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب مزید اس حوالے سے جو بھی معلومات ہوئی آپ کے ساتھ آئندہ آنے والے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔